بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں اوشن نیوز چینل۔ ناظرین، آج میں سیغل آباد میں موجود یونین کونسل کھوتے میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ الشفا ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو وہ فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ اس کیمپ کا انعقاد جو ہے وہ سابق وائس چیئرمین یونین کونسل کھوت نجم الاسلام ہاشمی صاحب نے کیا ہے۔ جیسا کہ میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پین فلیکس بھی لگا ہوا ہے، اور اسی یونین کونسل میں جو ہے وہ مریضوں کا فری چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے، یہاں پر فری ادویات بھی دی جا رہی ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس یونین کونسل کے دفتر کے اندر، جہاں پر یہ جو ہے انعقاد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر نجم الاسلام ہاشمی صاحب اور ان کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے، اور ہم ان کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مریضوں کا کس طرح جو ہے وہ چیک اپ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر کیا کیا جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہے۔ تو نجم صاحب، ہمیں آپ وزٹ کروائیے کہ آپ بتائیے گا اور کیسے یہاں پر انتظامات کی جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ چودھری کوثر محمود صاحب موجود ہیں، جو اس علاقے کی سماجی شخصیت ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے یہاں پر جو پروگراموں میں جو ان کا جو کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نجم الاسلام ہاشمی کے یہ بہت قریبی دوست بھی ہیں، اور ان کے دستے بازو بھی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے وہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے الشفا ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو یہاں پر فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چوئی صاحب، آپ بتائیے گا، ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے علاقے کے لیے پہلے بھی بہت سارے اقدامات کیے ہیں فلاح کے لیے، تو یہ آج جو آپ نے فری آئی کیمپ لگایا ہے، اس میں آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں، اور اب تک کتنے مریضوں کو آپ اس جو استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ جی السلام علیکم ذاکر بھائی، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں نجم الاسلام ہاشمی صاحب کی کوششوں سے الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال والوں نے یہاں پہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ صبح سے سینکڑوں مریض یہاں پہ چیک اپ کرا چکے ہیں۔ کچھ مریضوں کو ایڈوائز کی گئی ہے کہ وہ مرید ہاسپٹل بیس میں آ کے اپنا علاج کروائیں، آپریشن کروائیں۔ کچھ کو دوائیاں دے کے فرق کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے نجم الاسلام ہاشمی صاحب کی، اور جو ہمیشہ سے اس قسم کے ایونٹ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اہل علاقہ بڑے مشکور ہیں اس بات پہ کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ اتنی سہولت ان کے گھر میں میسر آ جاتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام ڈاکٹر صاحبان اور جو ان کا پیرا میڈیکل اسٹاف ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نجم الاسلام ہاشمی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں سب کا بے حد مشکور ہوں۔ اچھا کوثر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک بہت بڑی یونین ہے آپ کی، جس کا نام یونین کونسل کھوتیاں ہے، تو یہاں کے علاقے والے کیا کہتے ہیں اس طرح کی جو ایونٹ کا آپ کرواتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، کیا یہ حکومتی سطح پر بھی یا سرکاری سطح پر بھی نہیں ہونے چاہیے؟ جی ثاقب بھائی، بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے آپ موجود تھے، یہاں پہ کافی بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی ہے، اور کیونکہ اب معاشی حالات لوگوں کے اتنے بہتر نہیں ہیں، ضرور یہ حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے بھی ایسے کیمپ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ تو اپنی طرف سے نجمی صاحب اور جو ان کے دوست ہیں ان کی کوششوں سے کبھی الشفا والے یہاں پہ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، کبھی دوسرے جو پرائیویٹ مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل کام تو جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کا ہے۔ لیکن گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اس قسم کے کوئی کیمپ کا انعقاد کریں تاکہ لوگوں کو گھر میں سہولت میسر آ سکے۔ جس طرح ابھی آپ نے گورنمنٹ سے اپیل بھی کیا، تو کیا گورنمنٹ نے یہاں پر سرکاری سطح پر کوئی ڈسپینسری یا اس طرح کا کوئی BBHU کا کوئی سینٹر یہاں پر قائم کیا ہوا ہے؟ ایک سرکاری ڈسپنسری سیغل آباد میں کافی عرصے سے موجود ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سرکاری ڈسپنسریوں کو اور جو ان کا حال ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر یا تو ڈاکٹر نہیں ہوتے، یا ڈاکٹر ہوتے ہیں تو دوائی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے وہ پھر مریضوں کو یا زیادہ تر ڈسٹرکٹ اسپتال چکوال میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ایسی پراپر سہولت موجود نہیں ہے۔
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے چودھری کوثر محمود صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ یہاں پر سرکاری ڈسپنسری بھی بنائی گئی ہے، مگر وہ اس طرح فعال نہیں ہے، نہ کبھی ڈاکٹر ہوتے ہیں یہاں پر ادویات کا بھی فقدان ہے، تو مریضوں کو جو ہے وہ مجبوراً یہاں سے جو غریب اور جو ہے متوسط طبقہ کے جو لوگ ہیں، جو اب اس مہنگائی کے دور میں جن کا علاج کرانا ہی بڑا مشکل ہے، ان کو جو ہے مجبوراً جو ہے وہ پھر DHQ ہاسپٹل کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو ارباب اختیار جو اس وقت موجود ہیں اور اس وقت اقتدار میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے یونین کونسلوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات میسر کریں، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو صحت کی بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سابق وائس چیئرمین یونین کونسل کھوتیا نجم الاسلام ہاشمی صاحب موجود ہیں، جن کا بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے اپنے اس یونین کونسل کے حوالے سے، چاہے وہ اپنا علاقہ ہو، چاہے اس کے ارد گرد جتنے بھی قصبات لگتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کا جو فلاح کے حوالے سے اور اپنے علاقے کی جو غریب عوام کے حوالے سے یہاں پر جو فلاح بہبود کا بڑا ہی زبردست یہ جو ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کافی عرصے سے جو ہے مختلف کیمپ، جس میں میڈیکل کیمپ، فری آئی کیمپ اور دیگر جو فلاح کے کام یہاں پر یہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج جو ہے یونین کونسل کھوتیا میں جو ہے وہ الشفا ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہے وہ فری آئی کیمپ لگایا گیا ہے، تو یہ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس میں عوام نے ان کے ساتھ کیسا جو ہے ان کا رویہ یہاں پر رہا ہے۔ تو نجم صاحب ماشاءاللہ سے بڑا زبردست، پہلے بھی آپ کام کر رہے ہیں اور آج آپ نے جو مہنگائی کے اس دور میں جب جو ہے وہ کھانا پینا ہی بہت مشکل ہو چکا ہے، علاج کروانا تو بہت دور کی بات ہے، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آج پر ٹیم آئی ہے، انہوں نے کتنے مریضوں کو یہاں پر آپ تک چیک کی ہے؟ بہت بہت شکریہ راجہ ثاقب صاحب، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ آپ یہ جو عوامی فلاحی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اس سے تاکہ لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت قلب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ملکی حالات اور جو مہنگائی کا عالم ہے، غریب آدمی کیا کلاس بھی پس کے رہ گئی ہے، تو اس وقت اس دور میں یہ جو الشفا آئی ٹرسٹ ہے، یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا رفاہی ادارہ ہے، جو آنکھوں کے جو مسائل ہیں، جو مریض ہیں، ان کے علاج میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ان کے تعاون سے ہم نے یہاں یونین کونسل سیگل آباد میں یہ کیمپ منعقد کیا ہے، اور کافی تعداد ہے، آپ نے دیکھی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین، بچے اور بزرگ بوڑھے یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے علاج معالجے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو ہماری طرف سے تو یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے دہلیز پر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کریں، تو اس میں ہمارا کردار ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی ایک عاجزانہ سی کوشش ہے، بس رب کائنات سے دعا ہے کہ یہ قبول فرمائے۔ اچھا نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی سرکاری سطح پر بھی یہاں پر کوئی ڈسپنسری یا کہ BBHU کا کوئی یہاں پر سینٹر قائم کیے گئے ہیں؟ کیا ان کی حالت زار بھی ایسی ہے کہ آپ کے وہاں لوگ جا کر علاج کروا سکیں؟ سر، اس ملک پاکستان کا بس خدا ہی حافظ ہے، اور یہاں کے اداروں کے جو سربراہ ہیں، جو پلان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ایک BHU بنایا گیا ہے جس کو رستہ ہی نہیں جاتا۔ گورنمنٹ آج سے 20 سال قبل یہ عمارت تعمیر ہوئی، لاکھوں روپے حکومت پاکستان کا سرمایہ وہاں پر انہوں نے دفن کر دیا، ضائع کر دیا، کیونکہ جس BHU کو رستہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ فیسلٹی آپ ایک دینے لگے ہیں، اور اس کو آپ کے پاس اس تک پہنچنے کے لیے مریض کو رستہ ہی نہیں ہے، تو اس فیسلٹی بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں تو حیران ہوں صاحب اختیار سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی حالات نہیں ہے جی، بالکل BHU کو رستہ جاتا نہیں، مریض وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ میں DC صاحب سے، آپ کے چینل سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا رستہ ایکوائر کریں، تاکہ اس اپروچ بنے، تاکہ غریب لوگ جو اس مہنگائی میں مر رہے ہیں، کم از کم ان کے پاس ایک آسرا علاج کا تو ہو کہ وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے۔ تو پھر یہاں کے لوگ اگر علاج ان کو سہولیات نہیں ملی تو پھر وہ کس طرح جا کر کہاں پر جا کر وہ علاج اپنا کرواتے ہیں؟ بس وہ پرائیویٹ چلے جاتے ہیں، یا چکوال DHQ میں جو برڈن بنا ہوا ہے اس میں اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ ہمارے BHU کیونکہ صحیح فنکشنل نہیں ہے، اسی وجہ سے DHQ میں جو ہے وہ پیشنٹ کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں ہزاروں کی میں ڈیلی ان کی OPD ہے، وہ ظاہر ہے ڈاکٹروں کی کمی ہے، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی کمی ہے، اور وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم BHU کو مضبوط کر دیں کہ ہر یونین کونسل میں جو ایک BHU ہے اس میں فیسلٹی ساری ہوں،
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خاطر خواہ جو مسائل ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیا انتظامیہ نے کبھی یہاں کا دورہ نہیں کیا؟ جو BHU بنائے گئے ہیں، جو آپ کی ڈسپنسری بنائی ہے، کبھی اس کی حالت زار کو دیکھنے کے لیے انتظامیہ یہاں پر آئی ہے؟ سر دورے ہوتے ہیں، ان کے کاغذی دورے ہوتے ہیں، بس فوٹو سیشن کروایا، واٹس ایپ کا آج کل دور ہے، فوٹو بنوایا، بس لوکیشن بھیج دی، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو تو دیکھنے کی کسی میں تو کرتے ہی نہیں نا۔ اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ BHU کو رستہ نہیں جاتا، کیا یہ جو میڈیکل کے جو ہمارا جو یہاں پہ ہیلتھ کا سسٹم ہے، ان کے جو آفیسرز ہیں ان کو نہیں پتہ کہ BHU کو رستہ نہیں ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں تو اپنے طور پر جو DC صاحبان سے ان کو بھی درخواست کرتا رہا ہوں، اور موجودہ جو ہیں وہ اس آپ کے حوالے سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی BHU سینگل آباد کا جو رستہ ہے اس کو ایکوائر کیا جائے، تاکہ وہ لوگوں کو وہاں اسپتال تک پہنچنے میں کوئی آسانی ہو سکے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کی گفتگو سنی ہے کہ BHU تو بنا دیا گیا، مگر اس کے لیے رستہ کون بنائے گا، اور کس طرح یہاں کے جو شہری ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں اس BHU تک پہنچیں گے اور اپنا وہ جو علاج معالجے کی سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو میری بھی آپ سے یہی استدعا ہے ارباب اختیار سے اور جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں کہ خدا را اس طرف بھی جو ہے وہ ایک نظر کرم کریں، اور یونین کونسل کھوتیاں جو ہے سینگل آباد کا دورہ کریں، اور جو BHU اگر بنا ہی دیا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ خراب ہونے سے بچایا جائے، اس کا راستہ کھول دیا جائے، تاکہ جہاں کے جو غریب عوام ہیں، مستوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ جو ہے ان کو سہولت اپنے علاقے میں مل سکے۔ جی ناظرین، کہتے ہیں آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اور آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں جو ہے بہت سارے جو ہے وہ تگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو آج کل کے جدید دور میں جو ہے وہ خصوصاً بچے ہوں یا نوجوان، ان کے جو ہے وہ آنکھیں بہت زیادہ وہ خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد حافظ سہیب صاحب موجود ہیں، جو اس میڈیکل کیمپ کے سینئر ڈاکٹر ہیں اور یہاں پر جو مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو آج کا جو میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، سینکڑوں مریضوں کا انہوں نے چیک اپ کیا ہے، تو سب سے زیادہ بیماری کیا پائی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو آنکھیں ہیں، کہتے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو ابھی آپ نے بچوں کو بھی چیک کیا، خواتین کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، تو زیادہ مسائل آنکھوں میں کون سے آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، جو آنکھیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اسی سے جو ہے آنکھیں ہیں تو دنیا ہے جی، سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو یہ ہے کہ آج میں کافی مریضوں کو دیکھ چکا ہوں، جس میں خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں اور نوجوانوں میں، آج کل جو یہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے اور سارا موبائل، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں، اس وجہ سے بچے جو ہے ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، کھیل کود، یہ چیزیں، گراؤنڈ، یہ سب چیز ختم ہو گئی ہے بچوں میں۔ اس وجہ سے ان کو آنکھیں بہت زیادہ خشک کرنے لگتی ہیں، مسلسل کمپیوٹر اور یہ اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں، بچوں کی آنکھیں خشک ہو رہی ہیں، اور ان میں جو ہے اینک کا جو ہے نا نمبر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے بچوں کو لیپ ٹاپ سے، موبائل سے دور رکھا جائے، بہت ضروری ہے۔ اس سے آنکھیں جو ہے خشک ہو جاتی ہیں، پھر جب خشک ہوتی ہیں تو ان میں الرجی کے مسائل، باقی چیزیں آتی ہیں، پھر اینک کا نمبر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو تو اس میں موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے بالکل دور رکھا جائے، اور ان کو جو ہے گراؤنڈ میں، اور جو کھیل شیل ہیں ان میں ان کو جو ہے نا بچوں کو کھلایا جائے گراؤنڈ میں، اور یہ ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ باقی جو ہے جو بڑے ہیں ان میں زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے اس میں سفید موتیا بہت زیادہ عام ہے، اس کے لیے ہم نے ان کو سب کو ریفر کیا ہے الشفا میں، وہاں انشاءاللہ ان کا سب فری علاج ہوگا انشاءاللہ۔ اور باقی جو نوجوان ہیں ان میں یہ الرجی کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، یہاں ان کے لیے ٹریٹمنٹ کی ہے، جو لوگ جن کو زیادہ مسائل تھے ان کو الشفا ریفر کی ہے، وہاں انشاءاللہ ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں، کیونکہ شوگر بھی اب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو آنکھیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی علاج یہاں پر الشفا میں کیا جاتا ہے کیا؟ جو پردہ کہتے ہیں کہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ اپنی آنکھوں کی احتیاط کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جو شوگر کے مریض ہیں، بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوگر ہے کہ نہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی نظر کمزور ہو گئی ہے یا اچانک نظر ختم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، لوگ چیک نہیں کراتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو
میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جائے, وہ اپنا پراپر شوگر کا باقاعدگی سے ٹیسٹ کرائیں. جو لوگ 40 سال سے اوپر ہیں ان کو تو لازمی ہر 4 یا 6 مہینے بعد شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. جب شوگر پتہ چل جائے پھر ان کو جو ہے پیچھے جو ہے نا شوگر کے آہستہ آہستہ مسائل آنکھوں کے پردے کے اوپر آتے ہیں. آنکھوں میں خون کی نالیاں پیچھے ہیں پردے کی, وہ لیک کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے پردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ اگر علاج نہ کیا جائے تو پردہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے, نظر بحال نہیں ہوتی. اس لیے شوگر کے مریض سب سے پہلے تو اپنا باقاعدگی سے جن کو شوگر ڈائگنوز ہو جائے وہ پراپر اس کو کنٹرول کریں, ایکسرسائز ہے, پراپر ڈائٹ لیں, ریگولر چیک اپ کریں. آنکھوں کا معائنہ بھی سال میں 2-3 بار لازمی کروائیں. شوگر کے مریضوں میں سفید موتیہ بھی عام لوگوں کی نسبت پہلے آ جاتا ہے, تو اس کا جی بالکل اگر شروع میں پتہ چل جائے تو اس کا مکمل علاج ہے. اسے کہتے ہیں جن کو شوگر ہو جاتی ہے ان کو ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہم کہتے ہیں کہ پردہ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مکمل علاج شروع میں اگر آ جائیں تو ان کو جو ہے ہم قطرے دیتے ہیں, قطروں سے کنٹرول کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا مسئلہ بڑھ جائے تو پھر ان کو جو ہے ہم ٹیکے لگاتے ہیں اور شوائیں لگاتے ہیں, لیزر جو ہے نا پردے پہ لگا دیتے ہیں, جس سے ان کی شوگر کے اثرات کافی کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو جی اس کا بالکل مکمل علاج ہے, اور لوگوں میں صرف آگاہی نہیں ہے, تو اچھی طرح آگاہی کی جائے تو یہ بھی مکمل علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھا عموماً کہ گھریلو ٹوٹکے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. اگر بچوں کو آنکھ میں درد ہو گیا یا کسی بڑے کو تو عرق گلاب کا بڑا استعمال ہو جاتا ہے, عرق گلاب کے 2 قطرے ڈال لیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا اپنانا چاہیے؟ جی نہیں بالکل, جی عرق گلاب پہ ریسرچ ہوئی ہے, اس میں جو ہے نا اکثر لوگوں میں عرق گلاب کالا موتیہ کر رہا ہے. تو عرق گلاب کا استعمال بالکل جو ہے وہ نہ کیا جائے, اور پراپر جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً جو ہے آئی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروائیں. اچھا, ابھی آپ نے سفید موتیے کی بات کی, عرق گلاب سے تو کالا موتیہ ہو رہا ہے, تو سفید موتیے کی کیا پہچان ہے, یہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے؟ اس سفید موتیے کی مختلف وجوہات ہیں. جو ہے ویسے تو جو عام مین جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ سفید موتیہ آ جاتا ہے. اس کا تو وہی حال ہے جو اکثر 50-60 سال کے بعد آتا ہے, اس کا عمر کے ساتھ تعلق ہے, وہ عمر کے ساتھ اس نے تو آنا ہے, اس کا تو آپریشن ہو جائے گا. باقی جو ہے دوسری اس کی علامات ہے شوگر, اور کافی مسائل ہوتے ہیں جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے. کچھ لوگ اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی عام طور پہ میڈیکل اسٹور سے اسٹیرائڈ لے لیتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سیکنڈ جو ہے جلدی موتیہ آنے کی وجوہات ہے. تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو میڈیسن عام میڈیکل اسٹور جاتے ہیں ڈاکٹروں کے بتائے بغیر, ان میں یہ بہت کامن ہے. تو لہٰذا جو ہے دوائیں بھی پراپر مستند ڈاکٹر سے لیں, اور باقی کچھ چوٹ لگ گیا تو یہ تیسری مین وجوہات ہے موتیہ آنے کی. عام طور پہ جو ہے یہ موتیہ عمر کے حساب سے اس کا پراپر علاج ہوئی, لیزر آپریشن جو آج کل ہو رہا ہے جدید, وہ الشفا میں ہو رہا ہے. دوسری کاز یہ ہے کہ شوگر, تیسری جو کچھ چوٹ لگ گیا تو یہ موتیہ آ جاتا ہے, تو اس کا بھی علاج ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ کروں گا کہ یہ بازار میں آج کل جس طرح لوگ ریڑھیوں پہ پھل بیچ رہے ہیں, تو آج کل یہ جو اینکیں بھی ہیں وہ پوائنٹس کے حساب سے دی جاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ اینکیں خرید کر لگانی چاہیے؟ اس سے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا آنکھوں پہ؟ جی اصل تو یہی ہے کہ نمبر اینک کا پراپر چیک اپ کرا کے پھر لے لیے جائے. اصل یہ اینکیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بس ایسے ہی دے دیتے ہیں اندازے کے مطابق نا. تو عام طور پہ 40 سال کے بعد عام طور پہ نمبر آ جاتا ہے, اس کو بھی پراپر چیک کرنے کے بعد نمبر دیا جاتا ہے. بعض وہ کہتے ہیں جی بس 2 نمبر لگا لیں, 3 نمبر لگا لیں, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. پراپر معائنہ کر کے پھر دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ نمبر جو ہیں وہ پلاسٹک کی اینکیں ہوتی ہیں, وہ کوئی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو اینک لیں اچھی کوالٹی والی نہیں, اور پراپر عمر کے حساب سے نمبر دے دیا جاتا ہے, وہ چیک اپ کرا کے لیجیے. جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر محمد سہیب صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ بازار میں جو بکنے والی اینکیں ہیں ان کو نہ بالکل خریدیں. ایک تو ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, اور اپنا پراپر جو ہے وہ چیک اپ کروائیں, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آنکھ کا جو معائنہ کرائیں. شوگر کے مریض جو ہیں وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور جو گئے بگائے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ بھی کریں, کیونکہ شوگر کے مریض کا یہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے, یہ بالکل یہ قاتل مرض ہے, اور کسی وقت بھی جسم کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے. تو آنکھ بہت ضروری ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. تو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی ہدایت یہی ہے کہ وہ بھی اپنا جو ہے وہ پراپر چیک اپ کرائیں تاکہ وہ اپنی آنکھ کو بچا سکیں. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ کیمپ سپروائزر فیصل عباس صاحب موجود ہیں, جو یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی کیمپ لگے کرتے ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے یہ کیمپ لگائے جاتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک یہ کتنے کیمپس اس طرح کے لگا چکے ہیں جس میں جو آنکھوں کی مریضوں کا جو ہے وہ چیک اپ کیا جاتا ہے, اور کیا اس کے علاوہ جو ہے خود ہی اپنے طور پر بھی لگواتے ہیں یہاں پر کیمپ, یا کوئی اگر ان سے کوئی درخواست کرے یا کوئی گزارش کرے تو تب یہاں پر یہ کیمپ لگاتے ہیں. فیض صاحب مجھے بتائیے گا کہ یونین کونسل کھوتیا میں جو ہے یہ کیمپ لگایا ہے, تو ابھی جو ہے وہ مریض جو چیک اپ کر گیا ان کو مریضوں کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ جی السلام علیکم. ابھی تک تقریباً یہاں پہ صبح ہم نے 9 بجے سے سٹارٹ کیا ہے, اور ابھی تک تقریباً 150 کے قریب مریض چیک اپ ہو چکے ہیں جن کا فری معائنہ ہوا ہے.
اور اس کے علاوہ تقریباً 120 سے اوپر جو مریض ہیں ان کو فری ادویات بھی دی جا چکی ہیں، اور تقریباً 20 ایک مریضوں کو گلاسز بھی مہیا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 12 مریض ہمارے سرجریز کے لیے ہم نے کی ہیں، جن کا انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتوں کے اندر الشفا مرید میں ان کی فری سرجری کی جائیں گی، جس میں اور کیٹریکٹ کے مریض یعنی کہ سفید موتیے کے مریض شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مریض بھی تھے جن کا کچھ زیادہ پرابلم تھا، تو ان کو الشفا ٹرسٹ راولپنڈی میں ہم نے ریفر کر دیا ہے، جس میں کارڈک والے دل کے مریض بھی شامل ہیں۔ اچھا فیض صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر ابھی جو ہے وہ 12 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر مریض ایسے آئے ہیں، تو کیا ان 12 مریضوں کے لیے آنے جانے کی سہولیات بھی ہوتی ہیں، یا انہوں نے اپنے طور پر ہی الشفا ٹرسٹ جو مرید میں بنایا گیا وہاں انہوں نے خود پہنچنا ہے اور وہاں پر ان کا جو ہے علاج ٹوٹل فری ہوگا یا کوئی یہاں سے ایکسپینس ہوگا ان کے؟ سر جہاں تک آنے جانے کا تعلق ہے تو وہ ہمارے جو ڈونر حضرات ہوتے ہیں، جو ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ شاہ صاحب تھے تو انہوں نے کروایا ہے، تو یہ گاڑی ارینج کروا دیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو مکمل علاج جو ہے ادویات تک اور باقی جو بھی مسائل ہوں وہ ان کا مکمل فری ہوتا ہے، ان سے کوئی بھی روپیہ چارج نہیں کیا جاتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلیں ابھی یونین کونسل ہے جہاں پر آپ نے لگایا ہوا ہے، تو آپ اور جگہ پر بھی لگاتے ہیں کیا؟ جو مدارس ہیں، اسکولز ہیں، بچوں کے حوالے سے یا دیگر جو یہاں پر لوگ آتے ہیں اگر وہ چیک اپ کرانا چاہیں تو ان کے لیے بھی آپ فری آف کیمپ لگاتے ہیں؟ جی سر، اس میں ہمارے پاس 2 کیٹیگری موجود ہیں، ایک جو ہیں گاؤں میں جنرل پبلک کے لیے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ مدارس اور اسکولز میں لگائے جاتے ہیں۔ اور اب تک ہم نے تقریباً پچھلے مہینے میں 7 مدارس میں بھی کیے ہیں۔ ابھی جیسے کہ اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو جیسے ہی 15 اگست کے بعد چھٹیاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اسکولز کو بھی ایڈ کریں گے، اور ماہانہ تقریباً 8 کیمپس ہم اسکول میں لگائیں گے اور ماہانہ 8 کیمپ ہی ہم گاؤں وغیرہ میں لگاتے ہیں۔ اچھا فیض صاحب یہ بتائیے، گاؤں میں لگوانا چاہتے ہیں، کسی جگہ پہ لگوانا چاہتے ہیں ضلع چکوال میں، کیا کرائٹیریا ہے، کس طرح جو آپ کے پاس وہ آئے اور کس طرح آپ وہاں پر جا کے کیمپ لگائیں گے، کیا کیا اس کو یہاں پر جو لوازمات پورے کرنے پڑیں گے؟ سر بیسکلی تو ڈونر کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا، الشفا مرید میں وہ کسی دن بھی آ جائیں، پیر سے لے کر ہفتے کے دن تک، اور ہم وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کیمپ کی ٹیم سے ملاقات کر لیں یا پھر ایڈمن سٹاف میں کسی سے بھی ملاقات کر لیں، ان کو کمپلیٹ جو ہے کرائٹیریا اس کا بتایا جاتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فیصل عباس صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی ڈونر ہو وہ کسی وقت جو ہے وہ پیر سے لے کر اور جو ہے وہ ویک کے اندر ویکنڈ کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر آ سکتا ہے، اور یہاں پر جو ہمارے جو کیمپ کے انچارج ہوں گے ان سے مل سکتا ہے، اور جو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہم کیمپ کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ اور ابھی مختلف جو یہاں پر سوائے یونین کونسلوں میں نہیں، مختلف اسکولس اسکریننگ بھی کی جا رہی ہے، مدارس میں بھی بچوں کی بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی آنکھوں کے حوالے سے ایک بہترین ادارہ جو اب چکوال میں بھی کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں تو سب سے بڑا ان کا ایک ادارہ ہے جہاں پر تو تمام تر سہولیات ہیں، مگر ابھی چکوال میں بھی جو عوام کے لیے بڑی ہی سہولیات یہاں پر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، اور مرید کے قریب جو یہ الشفا ٹیسٹ بنایا گیا ہے، تو ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانے کے لیے ضرور جائیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت اور آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کو بہترین جو ہے وہ علاج میسر کیا جائے گا۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یہاں پر ایک مریض بھی موجود ہیں جو یہاں پر اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانے آئے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کیمپ میں جو ہے ان کا کیسا جو چیک اپ کیا گیا ہے اور یہ کیا اس سے کیمپ سے مطمئن ہے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ یہاں پر آئے ہیں، نجم الاسلام ہاشمی صاحب کی بڑی اچھی کاوش ہے یہ جو فری آئی کیمپ لگایا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہاں پر علاج اور چیک اپ ٹھیک ہوا ہے؟ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اچھا ہے، پروگرام صاحب اچھا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ بھائی صاحب کے بہت ہیلپ ہے۔ آپ کا چیک اپ کیسا ہوا؟ اچھا ہوا ہے، تفصیل اچھا ہوا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے یہ سب رپورٹ لکھ کے دے دی، اور پروگرام ہے۔ آپ کو کوئی موتیا ہے، وہ آپریشن کا لکھ دیا، بھائی آپریشن کرا لیں۔ تو انہوں نے کیا کوئی فیس شیس تو نہیں مانگی؟ نہیں کچھ بھی نہیں مانگا، یہ فری ہو رہا ہے چیک۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کے آپ نے سنا کہ ان کا موتیا نکل آیا، اور ان کو بتایا کہ یہ آپ ایک ویک کے اندر جو آپ کا آپریشن کیا جائے گا، الشفا مرید ہاسپٹل جو یہاں پر بنایا گیا وہاں پر یہ جائیں گے، اور ان کا جو وہاں پر جو ہے وہ فری جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا۔
آج اس وقت میرے ساتھ ایک اور مریض موجود ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے آنکھوں کا معائنہ کروایا، تو ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا معائنہ کیسے کیا گیا، یہاں پر چیک اپ کی سہولیات کیسے، یہاں پر انتظامات کیسے ہیں. جی آپ بتائیے گا جی یہاں پر کیسے انتظامات ہیں چیک اپ آپ کا؟ چیک اپ بہترین اچھا ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو کیا بیماری بتائی گئی؟ میری آنکھوں کو بیماری ہے، کرانا ہے آنکھ جو ہے کہ آنکھ میں نظر کمزور ہے. ہاں جی بالکل، جیسا کہ ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ یہ بہترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں اور آنکھوں کا جو ہے یہاں پر چیک اپ بڑا اچھا کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری بتائی گئی ہے اور ان کا علاج بھی جو یہاں پر جو ہے وہ بالکل فری کیا گیا ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر انیسہ نور موجود ہیں، جنہوں نے یہاں پر جو سینکڑوں خواتین کا جو ہے وہ آنکھوں کا معائنہ کیا ہے. تو ان سے پوچھیں گے کہ خواتین میں جو ہے وہ آنکھوں کی کون سی زیادہ تر بیماریاں پائی جاتی ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خواتین کو چیک اپ کیا ہے، تو آنکھوں کی کون سی بیماریاں جو ہے وہ خواتین میں پائی جاتی ہیں؟ کچھ جو ہیں خواتین ان کو زیادہ تر موتیے کی ہیں بیماریاں. زیادہ تر جو یہاں پہ خواتین آ رہی ہیں وہ پریس بایوپ ہیں، ان کو نزدیک میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور باقی کچھ جو ہیں جن کو ناخونے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹریجیم وغیرہ ہیں، وہ آ رہی ہیں. اور کچھ ینگ پیشنٹس ہیں، ان کو تھوڑا سا پٹھوں کی کمزوری، کنورجنس کا مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہے. جی بتائیے کہ یہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں، جو بیماریاں بتائی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کس وجہ کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل رہی ہیں آنکھوں میں؟ جو پریس بایوپیا نا وہ تو نارمل ہے کہ 40 کے بعد جو ہے نا 40 ایج کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ یہ تو جو کنورجنس ہے یہ بھی نارمل ہے، یعنی کہ مطلب ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے، اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. موتیہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر ایج کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لینس ہے نا وہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ اس کے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لینس. اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے نا نظر نہیں آتا. اس لیے پھر ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں، لینس کو ریموو کر دیتے ہیں اور آرٹیفیشیل لینس لگا دیتے ہیں، اس سے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے. نہیں، یہ لینس کے جو دھندلا ہے نا وہ تو ایج کے ساتھ ہوتا ہے، ایج کے ساتھ لینس دھندلا ہو جاتا ہے. اس کی کوئی اس طرح احتیاطی تدابیر نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. اس میں مطلب اس طرح نہیں ہے ہم کچھ کر سکتے. بچوں میں ہم نے دیکھا جو موبائل ہوتے ہیں وہ تو زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں. کیا آپ نے ایسی بچیاں بھی چیک کی ہیں، ان کا چیک اپ کیا ہے کہ جن میں یہ موبائل کا جو رجحان ہے زیادہ بڑھ رہا ہے؟ ہاں، موبائل کی وجہ سے جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا یہ دیکھا گیا نظر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ینگ ایج میں زیادہ تر یہی چاہیے کہ وہ موبائل کا یوز جو ہے نا وہ کم کریں، اس سے نظر سے بچا جاتا ہے. ایک دیہات میں ہمارے یہاں پر گھریلو طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی جی. جیسے اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے درد ہو گیا تو آج کل خواتین جو ہے گھر میں کوئی ایسے گلاب پڑا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں. کیا کہ گلاب سے ایسے ہم یہ زیادہ تر ہم جو ہے ریکمینڈ نہیں کرتے، گھریلو ٹوٹکے ہم زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے، اور نہ ہم اس کے بارے میں اس طرح کچھ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ استعمال کریں یا نہ، یعنی کہ اس کے ساتھ ہمارا کنسرن نہیں. ہم تو زیادہ تر ڈراپس دے دیتے ہیں کہ وہ یوز کریں. بہتر یہ ہے کہ وہ بجائے گھریلو ٹوٹکے بغیر پوچھے استعمال کریں. بہتر یہ ہے کہ وہ آ کے چیک کروا لیں، ان کو ڈراپس وغیرہ دے دیں یا ہم خود ان کو بتا دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے خود سے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر انیسہ نور کی گفتگو سنی ہے، وہ گھریلو ٹوٹکے یہ تو بالکل جو ہے وہ نہیں سجیسٹ کرتے. ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو ایک بار ضرور اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرا دیں، کیونکہ آنکھیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آنکھیں ہیں تو آپ دنیا دیکھ سکتے ہیں اور آپ آنکھوں سے جو ہے وہ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھیے، اپنی آنکھوں کا علاج معالجہ ہے وہ باقاعدگی سے کرواتے رہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے یونین کونسل کھوتیوں میں لگائے جانے والے کیمپ کا احوال دیکھا، یہاں پر ہم نے ڈاکٹر سے بھی گفتگو، یہاں پر آنے والے مریضوں سے بھی گفتگو کی، اور یہاں پر جو منتظمین ہیں جنہوں نے اس فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا ان سے بھی ہم نے گفتگو کی. اور یہاں پر جو لوگ بڑے ہی ایک طرف سے تو مطمئن نظر آئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سرکار کی طرف سے تو کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے، نہ کوئی سرکاری سطح پر جو ہے وہ یہاں پر عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے جو اس طرح کے میڈیکل کیمپ یا فری آئی کیمپ لگائے جاتے ہیں. مگر یہاں پر یونین کونسل کی جو سماجی شخصیت ہیں، جو سابق وائس چیئرمین نجم الاسلام ہاشمی صاحب جو ہے وہ
جو یہاں پر ہر دفعہ جو ہے وہ مختلف کیمپ لگا کر عوام کی یہاں پر خدمت کرتے ہیں، نہ صرف یونین کونسل کھوتیاں اور دیگر دروگی راجگان اور دیگر جو ان کے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، جس سے جو لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ آج بھی یہاں پر سینکڑوں مریضوں کا جو یہاں پر علاج کیا گیا، یہاں پر چیک اپ کیا گیا، اور سب سے اہم بات جو ایسے مریض جو علاج معالجے کی سکت نہیں رکھتے تھے ان کو علاج کروانے کے لیے، جن کے موتیے نکل آئے ہیں ان کے آپریشن کے لیے جو ہے وہ یہاں پر جو ان کو ٹائم دیا گیا، جن کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپریشن جو الشفا ٹرسٹ جو مرید کے قریب بنایا گیا ہے وہاں پر کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے کیمپ جو ہے وہ ان کا انعقاد کیا جانا چاہیے حکومتی سطح پر بھی، تاکہ غریب عوام کو جو ایک بنیادی سہولت صحت اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکے۔ اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ اللہ نگہبان۔